ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ ریاست گجرات کے احمد آباد شہر میں دو ادارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک ادارہ ہے جامعہ اہل صفہ، جو بیٹوں کی تعلیم کے لیے 2017 میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور بہت ہی کم مدت میں اس ادارے نے ترقی کیا۔ مفتی محمد اکرم صاحب قاسمی کے زیر نگرانی، ان کے سرپرستی میں، جی ہاں، اس ادارے میں عربی دوم تک تعلیم دی جا رہی ہے۔ درجات حفظ اور ناظرہ اور نورانی قاعدہ بھی یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے۔ اور یہ احمد آباد کا جو سلم ایریا ہے، مزدور طبقہ ایریا ہے، بیرل مارکیٹ نبی نگر کا، وہاں پر ہے۔ یہاں پر ابھی بیٹوں کی تعداد ہے 150 کے قریب۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ مفتی اکرم صاحب قاسمی نے اس ادارے میں باقاعدہ ان غریب بچوں کو بھی لا کر یہاں پر داخل کیا ہے، جو راستوں پر، اسٹیشن پر، بس اسٹینڈ پر یا مارکیٹ میں بھیک مانگتے تھے۔ ایسے بچوں کو بھی یہاں پر لا کر مفتی اکرم صاحب نے دین کی تعلیم کا موقع دیا ہے۔ ایسے ہی مفتی اکرم صاحب قاسمی کی ایک محنت اور رنگ لائی کہ فوراً 2017 کے بعد 2019 ہی میں جامعہ ام حبیبہ بیٹیوں کی تعلیم کے لیے ایک ادارے کی سنگ بنیاد رکھی۔ 2019 میں مفتی محمد ہارون ندوی، صدر جمعیت علماء ضلع جلگاؤں اور ڈائریکٹر وائرل نیوز لائیو کے ہاتھوں بیٹیوں کی دینی درسگاہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اور 2 ہی سال میں، جبکہ اس میں 1.5 سال لاک ڈاؤن کے گزرے، مگر ان 2 ہی سالوں میں بیٹیوں کے ادارے نے اتنی ترقی کیا کہ وہاں پر 350 طالبات وہاں پر ہو چکی ہے، اور دورہ حدیث تک وہاں پر آج تعلیم ہو رہی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم، انگلش میڈیم اسکول 10ویں تک، گجراتی میڈیم 12ویں تک۔ دورہ حدیث میں ابھی 13 طالبات ہے، اور ابھی طالبات کی تعداد 350 کے قریب ہے۔ اور 15 اگست کو پروگرام کے بعد باقاعدہ مفتی محمد ہارون ندوی کے ہاتھوں ہی وہاں پر سلائی کلاس کا بیٹیوں کے لیے اوپننگ عمل میں آیا۔ ایسے ہی جدید تعلیم کے اعتبار سے کمپیوٹر کلاس کا افتتاح بھی مفتی ہارون ندوی کے ہاتھوں عمل میں آیا، اور وہاں پر مہدی کلاس کا بھی انتظام بیٹیوں کے لیے کیا گیا ہے۔ اس ادارے میں آپ کو بتا دوں کہ 15 اگست کو ایک شاندار پروگرام لیا گیا۔ پروگرام سے پہلے مدرسے کے طلباء نے ایک ترنگا ریلی مفتی محمد ہارون ندوی کی قیادت میں علاقے میں نکالی۔ ریلی کا منظر بڑا حسین تھا، علاقے کے سبھی لوگ اس ریلی کو دیکھ رہے تھے، اور بلڈنگوں سے علاقے کے لوگ، علاقے کی وہاں کی خواتین باقاعدہ اس منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور پھولوں کی بارش کر رہی تھی۔ اس ریلی کے بعد وہیں پر جامعہ ام حبیبہ کی ہی راستے پر وہیں پر ایک شاندار پروگرام جشن آزادی کے نام پر منعقد کیا گیا۔ مفتی ہارون ندوی صاحب کی اس پروگرام میں صدارت رہی، اور مدرسے کے تمام ٹرسٹیان، علاقے کے ذمہ داران اور احمد آباد کے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی۔ اس جشن آزادی کے پروگرام میں علاقے کے کارپوریٹر بھی موجود رہے، علاقے کے سیاسی، سماجی اور ملی ذمہ داران موجود رہے، اور طلبہ و طالبات، جامعہ اصحاب صفہ اور جامعہ ام حبیبہ کے بچوں اور بچیوں نے بہت ہی شاندار پروگرام یہاں پر پیش کیا۔ نعتیں، نظمیں، جشن آزادی پر تقاریر، مسلمانوں کی آزادی کی جنگ میں قربانیاں، خاص طور سے علماء کرام کی جنگ آزادی، تحریک آزادی اور ملک کو آزادی دلانے میں قربانیاں، ان تمام چیزوں کو مدرسے کے بچوں نے بہت پیارے انداز میں بیان کیا، اور لوگوں نے بھی خوب انعامات سے بچوں کو نوازا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس موقع پر پھر درمیان میں باقاعدہ پرچم کشائی مفتی محمد ہارون ندوی کے ہاتھوں سے کی گئی، اور ترانہ پڑھا گیا، سارے جہاں سے اچھا گیت گایا گیا، اور اس کے بعد پھر طلبہ کا پروگرام شروع رہا، اور آخر میں مہمان خصوصی حضرت مفتی محمد ہارون ندوی صاحب کا تفصیلی خطاب ہوا۔ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں، ملک کی آزادی میں علماء کرام کی قربانیاں، اور اس وقت ملک کے کیا حالات ہے، مفتی صاحب نے تفصیل سے بے باک انداز میں بیان کیا۔ یہ کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے۔ راحت اندوری نے ایک شعر کہا تھا کہ سبھی کا خون ہے شامل۔ راحت اندوری نے کہا تھا کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔
किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत खूब। क्यों? और आप जो लगा रहे हैं मैं उनसे भी कहता हूँ, समझ रहे आप, जो भगवा आतंकवादी टोला है मैं उससे भी कहता हूँ कि बेटा आग लगा रहे हो तो राहत इंदौरी ने ये भी कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बहुत खूब। अगर आज आग लगा रहे हो मुल्क में तो तुम्हारे घर तक भी आग आएगी। तो खैर मैं इतना कहूँगा कि जामिया अहले सुफ़ा, जामिया उम्मे हबीबा, इन प्यारे बच्चों ने, इन प्यारी बेटियों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया। यहाँ तक कि आखिर में तो बेटियों ने मैं फलस्तीन हूँ वाली नज़म भी पेश की। यानी गोया कि बेटियों ने इशारा कर दिया, बेटियों ने इशारा कर दिया कि जैसे इस मुल्क में हमने कुर्बानियां देकर आजाद करवाई, ऐसे ही हमारा क़िबला अव्वल, हमारा बैतुल मुक़द्दस, जहां पर आदम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों ने हमारे नबी के पीछे मेराज के वक्त में नमाज पढ़ी है। आज वो क़िबला अव्वल, वो बैतुल मुक़द्दस आज दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी यहूदियों के हाथ में है। तो इंशाअल्लाह जैसे इस प्यारे मुल्क भारत को आजादी नसीब हुई, जोर से कहना इंशाअल्लाह फलस्तीन को भी आजादी नसीब होगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब आखिरी पैगाम सुन लो, मुल्क आजाद हो गया, समझ रहे आप, लेकिन एक बच्चे ने तकरीर किया ना कि भैया ये आजादी कैसी, ये आजादी कैसी, ये आजादी कैसी कि जहां पर भुखमरी आम हो गई, ये आजादी कैसी कि जहां पर बेरोजगारी आम हो गई, ये आजादी कैसी कि जहां पर जहालत आम हो गई, ये आजादी कैसी कि जहां पर नफरत आम हो गई। तो आज दानी लिमड़ा वालों, ओ अहमदाबाद वालों, ओ जामिया अहले सुफ़ा के मेरे प्यारे बच्चों, और जामिया उम्मे हबीबा की मेरी बेटियों, आज तय कर लो कि एक बार हम फिर इस प्यारे मुल्क को नफरतों से आजादी दिलाकर रहेंगे। क्यों? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्यों? आज मुल्क में नफरतें फैल गई है क्योंकि विकास नहीं हुआ ना, विकास मिल ही नहीं रहा। तो मैंने एक जुमला कहा था अहमदाबाद में, जब एक मतलब आया था कि विकास होगा तू घर पर तो रहे, नहीं समझे आप? सत्यानाश हो गया। जब तू घर पर नहीं है तो विकास पैदा कहाँ से होगा, समझ आप? तो आज तय कर लो इंशाअल्लाह कि मुल्क को जोर से इंशाअल्लाह कहना, मुल्क को नफरतों से